السماء وهو السميع العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین. عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا آپ جانتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے. تو میری کوشش یہ ہے کہ بہت کم وقت میں 10 یا 15 منٹ میں ایک کیپسول سیریز شروع کی ہے، جس سے انشاءاللہ جس میں آپ کو ہر روز ایک جز سے آپ کو یعنی ایک تعارف حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ 30th کوشش کروں گی کہ 30 جز ہو جائیں، مگر میں نے سورۃ الفاتحہ کو الگ کر دیا ہے کیونکہ یہ اپنے آپ میں قرآن کا بیج ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ پہلی مصحف کے اعتبار سے پہلی سورہ ہے اور نزول کے حساب سے بھی پہلی مکمل سورہ ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ کچھ آیتیں پہلے نازل ہوئی تھیں، جیسے کہتے ہیں نا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں پہلی وحی میں، لیکن پہلی مکمل جامع سورت کی شکل میں الفاتحہ نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بہت سارے نام ہیں. اس کا نام ہے جو مشہور نام ہے وہ چند میں گنا دیتی ہوں: الفاتحہ، ام الکتاب، سبع المثانی، سورۃ الحمد، سورۃ الشکر، الکافیہ، الشافیہ، رقیہ، اساس القرآن، اور اسے ایک مکمل دعا بھی کہتے ہیں. حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے بڑا قاری اور عالم ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں ایک سورہ ایسی بتاؤں جو تورات، زبور اور انجیل میں بھی نہیں آئی تھی. تو ابی ابن کعب فرماتے ہیں ضرور یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ یہ 7 آیتیں ہیں، یعنی یہ 7 آیتیں قرآن عظیم ہے، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. آپ کو ہر رکعت میں اس کو پڑھنی ہوتی ہے، چاہے وہ جماعت سری ہو کہ جہری ہو، آپ نے اپنی نماز میں اس کو تلاوت کرنی ہوتی ہے. تو یہ تھا انٹروڈکشن سورۃ الفاتحہ کا. اور سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کو پتہ ہے کہتے ہیں پریفیس بھی ہے یہ قرآن کا، کہ قرآن میں جتنے بھی مضامین آئے ہیں وہ اس سورہ میں کمپلیٹ ہیں. آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے مضامین کو اگر ہم الگ الگ کریں تو پتہ چلے گا توحید ہے، رسالت ہے اور قیامت ہے. تو شروع کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور قیامت سمیٹ کے رکھ دیا ہے پہلی 3 آیتوں میں. اور چوتھی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بارے میں کہ بندہ اپنے آپ کو بالکل اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے. جب بندہ اپنے آپ رب کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کو اصل میں اس کی توحید جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو وہ اللہ کا رب مانتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے. 5ویں آیت میں انسان کو سیدھی راہ یعنی اہدنا الصراط المستقیم کے لیے ہے کہ اللہ سے وہ مانگتا ہے وہ کتنا محتاج ہے، وہ شریعت کا کتنا محتاج ہے، وہ حق اور ناحق کے بیچ میں پہچان نہیں کر پاتا ہے، تو اللہ سے وہ مانگتا ہے. اور پھر اس کے آخر میں جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ کون لوگ تھے جو اللہ کے غضب میں آ گئے، کون لوگوں کو اللہ نے اپنے سے دور کر دیا اور کس پر انعام فرمایا گیا ہے. تو آپ دیکھیں گے تمام مضامین قرآن میں آتے رہتے ہیں، اسی لیے اس کو کہا گیا ہے یہ کیا ہے، ایک طرح سے پریفیس بھی ہے. جیسے آپ کوئی کتاب جب لیتے ہیں تو پریفیس پڑھتے ہیں کہ کیا ہے اس کتاب میں، تو سورۃ الفاتحہ ایکچولی انٹروڈکشن ہے پورے قرآن کا. اور اس طرح سے یہ اپنے آپ میں ایک بہت جامع، بہت ہی خوبصورت سورہ ہے انشاءاللہ. اور یہ آپ کے ہر نماز میں آپ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک بار آپ اس کو اچھے سے گہرائی سے سمجھ لیجئے تو یہ آپ کی نماز میں بھی انشاءاللہ آپ کو ہیلپ کرے گی خشوع لانے کے لیے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تعریف اللہ کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے اور جو بھٹکے ہوئے نہیں تھے.
اب اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی رحمان اور رحیم آ رہا ہے۔ پھر یہ پہلی آیت ہی میں اللہ کہہ رہا الحمد۔ الحمد کے معنی ہوتے ہیں ایسی مکمل تعریف جو کوئی ذہن، کوئی زبان اور کوئی انسان کے بس کا نہیں کہ اس تعریف کو پورا گراسپ بھی کر لیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض دفعہ کہتا بھی ہے کہ تم تمام سمندر کو اور تمام درخت کو قلم بنا دو اور روشنائی بنا دو، تب بھی اپنے رب کی تعریف نہیں کر پاؤ گے۔ تو ہم اس میں ناقص ہیں، ہم محتاج ہیں کہ اللہ نے جو بات بتائی ہے اسی حساب سے ہم اس کی تعریف کریں۔ تو الحمد جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی جو آپ تعریف کر رہے ہوتے ہیں جب، تو اس کو نعت کہا جاتا ہے، اور اللہ کے لیے الحمد۔ اور الحمد میں دو پہلو ہیں، ایک شکر کا بھی ہے اور ایک تعریف کا بھی ہے۔ جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو ہم تعریف نہیں کر رہے ہوتے، اس وقت ہمارا جذبہ شکر ہوتا ہے۔ ہم پانی پی کے جب گلاس رکھتے ہیں تو اس میں جذبہ تعریف نہیں ہوتا، جذبہ شکر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے جب کوئی خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں، جب کوئی اچھی بات ہوتی ہے، جب آپ کو بڑا دل چاہتا ہے تعریف کرنے، تو سب سے اچھا اور خوبصورت اور جامع الفاظ جو ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اور الحمدللہ اس کے بعد رب۔ رب کے 3 معنی ہیں۔ اب اس کی اب گہرائی میں آپ خود جائیے گا، نہیں تو یہ بہت لمبا ہو جائے گا پھر سے۔ رب کے 3 معنی ہیں، مالک اور آقا، پھر دوسرا ہے پالنے والا اور پرورش کرنے والا، خبر گیری کرنے والا اور نگہبانی کرنے والا۔ اب تیسری جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرما روا بھی ہے، حاکم بھی ہے، مدبر ہے اور منتظم ہے، اور یہ سب کچھ وہ اپنے بلبوتے پہ کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ رب ہے۔ اب آتے ہیں ورڈ عالمین کی طرف۔ عالمین کیا ہے؟ عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم کے اندر جو روٹ ورڈ ہے وہ علم ہے، عین لام میم، علم۔ علم کے معنی ہوتے ہیں جھنڈا یا نشانی کے، جیسے بھی ہم کہہ رہے ہیں نا یہ ہندوستان کا جھنڈا ہے، تو ایکچولی وہ جھنڈا نشانی دکھاتے، کسی کو نہیں پڑھنا ہے، نہیں سمجھ آئے تو جھنڈا دیکھ کے سمجھ جاتا ہاں یہ انڈیا کا جھنڈا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ کے جو کائنات ہے یہ ساری چیز نشانی ہے، کس کی؟ وہ اپنے رب کی پہچان کرواتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ نشانی سے آپ اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور پھر آپ شکر کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ اس آیت کو آپ الٹ دیجئے، آپ نے نشانی دیکھی، آپ نے رب کی معرفت کی، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ آپ کا رب ہے، جو آپ کا کیا ہے؟ رب ہے، یعنی مالک ہے، آقا ہے، پرورش کرنے والا ہے، خبر گیری کرنے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، فرما روا ہے، حاکم ہے، مدبر ہے اور منتظم ہے۔ تو آپ کا دل اتنا بھر گیا تو آپ نے کیا کیا؟ پہلے تو شکر کیا، پھر خود بہت اچھا لگ رہا ہے تو کیا ہو رہی ہے؟ اب تعریف بھی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دس از الحمدللہ رب العالمین۔ اب آتے ہیں دوسری طرف رحمان اور رحیم۔ تو رحمان اور رحیم کیا ہے؟ رحمان جو ہے فعلان کے وزن پہ ہے، یعنی بے انتہا۔ تو اس کی رحمت جو ہے نا جس دنیا میں تو تمام لوگوں پہ ہے۔ اب آپ کو صرف میں جلدی لکھی ختم کرنا، سیریز جو ہے بالکل کیپسول فارم میں ہے، تو آپ دیکھیں صرف سورج کی روشنی، صرف آکسیجن، آپ اس چیز کو ہی لے لیں، اس پر اگر ٹیکس لگا دے کوئی تو ہمارے اور آپ کے پاس کتنا بل آئے گا؟ لیکن اللہ نے جو کافر ہو، جو دہریہ ہو، جو فرعون ہو، جو منافق ہو، جو مومن ہو، جو مسلم ہو، سب کے لیے اللہ کی کیا ہے؟ رحمت یکساں ہے، وہ تمام لوگوں کے لیے، بارش کا پانی تمام لوگوں کے لیے ہے، خیر اللہ کا وہ رحمت سب کے لیے ہے۔ رحیم میں کیا ہے؟ دوام ہے، تسلسل ہے۔ تو رحمان جو ہے اللہ ہم پہ بھی رحم کرے گا انشاءاللہ، رحم اس کی رحمت تو ہے ہی تو ہم زندہ بھی رہتے ہیں، لیکن رحیم میں دوام ہے، مسلسل ہے۔ تو جب ہمارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اس دنیا سے اور جب ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں تو اس وقت اللہ کی رحمت انشاءاللہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے گی، اگر ہم نے کیا کیا ہے؟ کام ویسے کیے ہیں تو انشاءاللہ۔ تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اس کی رحیم والی جو صفت ہے وہ ہمارے ساتھ رہے۔ اب آتا ہے روز جزا کا مالک ہے، یعنی مالک یوم الدین۔ دین کہتے ہیں بدلے کا دن کو، اس کا آپ نا کسی کو جو قرضہ آپ نے لیا ہے اس کو بھی دین کہتے ہیں۔ تو قرضہ کیا ہے؟ معاف نہیں ہوتا ہے، قرضہ واپس کرنا ہی ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسلامی قانون کے حساب سے جو مقروض ہوتا ہے وہ جو ہے اس کے لیے آپ سے مطلب بہت سخت وعیدیں ہیں۔ تو اللہ قرضہ جو ہے وہ انسان جب تک معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ نیکی کرتے ہیں، جب آپ نا اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے جو حرام اور سے بچتے ہیں اور حلال کرتے ہیں تو اس میں مشقت ہوتی ہے، تو اس مشقت کے لیے اللہ کہہ رہا ہے یہ دین جو ہے، یہ دین یعنی یہ جو ادھار ہے، یہ جو قرض ہے، یہ میری ذات پہ ہے، میں انشاءاللہ اس دن تم کو دوں گا،
ٹھیک ہے. اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو حساب کا دن آئے گا، اب آپ سوچیں نا، قرآن میں یہ بھی آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو وہ تو وہاں پہ آپ کو ذرے ذرے کا نیکی بھی کیا ہوگا تو وہ مل جائے گا، کیونکہ وہ اس دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اب ہم آتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے کیا معنی ہیں؟ کہ اللہ ہم صرف کیا کرتے ہیں؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری، اور تجھی سے مدد مانگی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یعنی ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہم استعان، یعنی اللہ تو میری مدد فرما. تو یہ اپنے آپ میں توحید کی تمام صفت اس کے اندر موجود ہے. اب آپ کو میں شارٹ میں بتا دوں، توحید جو ہے وہ 3 قسم ہے. توحید ربوبیہ یعنی کائنات اور دنیا کا خالق، مالک، رازق، مدبر صرف کون ہے؟ اللہ ہے. پھر توحید عبادہ یا الوہیت یعنی عبادت کے تمام اقسام وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. صرف نماز روزے کی بات نہیں ہونی چاہیے، کسی سے دعا، التجا، کسی کے نام کی نظر نیاز، یہ سب نہیں ہونا چاہیے کسی کے لیے سوائے اللہ کے. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، طواف کرنا، دعا مانگنا، یہ سب کام صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو اسی لیے قبروں پہ جانا، مدفون افراد سے یا فوت شدہ بزرگوں سے کچھ مانگنا کرنا یا ان کا وہ دینا، یہ سب شرک ہے. توحید صفت یعنی قرآن و حدیث میں جو صفات اللہ کی بیان ہوئی ہے، جب سے اللہ کی صفت یہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، تو کسی اور کے ساتھ وہی علیم خبیر کا آپ ایسوسیٹ کریں گے تو وہ غلط ہے. وہ اللہ کے توحید میں جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ آپ کو نہیں کرنا ہے. یعنی آپ کو علم تو کسی، ہم بولتے ہیں نا کسی اسکالر کو بھی یہ بہت بڑے عالم دین ہے، لیکن وہ علم رکھنا اور ایک اللہ کا علم وہ الگ ہے. اسی طرح سے ایک انبیاء کا علم وہ الگ ہے. تمام انبیاؤں کے درجات الگ ہیں، ان کا علم بھی اللہ نے اسی حساب سے دیا ہے. تمام فرشتوں کے درجات الگ ہیں، ان کا علم بھی اسی حساب سے ہے. لیکن کل کا کل علم اور کل کی کل خبر کس کے پاس ہوتی ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. تو یہ جو ہے اس میں جو ہے پوری توحید اس میں آ جاتا ہے. اور جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ حدیث ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں حدیث میں ہے کہ نا یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے درمیان میں اس کو آدھا آدھا کر دیتا ہوں. یعنی ایاک نعبد وہ ایک پلڑے میں رکھتے ہیں، وہ ایاک نستعین. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایاک نعبد تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ نا پوری 3 آیت کو آپ ڈیوائڈ کر لیجئے کہ آپ نے لکھا ہے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ہے نا، یہ آپ نے اس میں ڈال دیا. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ بیلنس کا یعنی ترازو کا یہ وہ ڈنڈی ہے، یہ اس کے اوپر ہے. تو آدھا یہاں پہ ایاک نعبد ہے اور اس طرف ایاک نستعین، اور وا جو ہے وہ ترازو کو جو پکڑنے والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اور ایک طرف پلڑے میں کیا ہے کہ جب آپ نے اتنی تعریف کی اللہ کے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آدھا آدھا کر لیا، یعنی اب بندے نے اتنا تعریف میری کی تو جو مانگ میں تجھے عطا کرتا ہوں. تو ہم مانگتے کیا ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو مجھے کیا کر دے؟ صراط مستقیم پہ چلا دے. اور پھر وہ راستے پہ چلانا جس پہ تیرا غضب نہیں ہوا، ٹھیک، اس راستے پہ چلانا جس پہ تیرا انعام ہوا ہے. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ بات کو کہ میں نے اس کو اپنا بانٹ دیا ہے اپنے بندوں کے بیچ میں. تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ہمیں کیا کہتا ہے؟ پورا قرآن دیتا ہے. اب اس کو دیکھیے کیا ہے، اس میں کہا ایک حدیث یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر اور الحمدللہ کو افضل دعا کہا گیا ہے. الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک جو ہے لہ الملک و لہ الحمد جو ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اللہ کی خاص رضا کو آپ کو ملتی ہے. تو یہاں پہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ تھے. اب آتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم پہ. اہدنا الصراط المستقیم یعنی تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو ذہنی، فکری اور فطری یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہدایت تو انسان کو مل سکتی ہیں، کس طرح سے؟ کائنات پہ غور کرنے سے. لیکن اللہ کی جو صحیح معرفت، اس کے نام، جنت، دوزخ، ملائکہ، آخرت، یہ سب والا یقین والا ایمان جو ہے آپ کو کیسے ملے گا؟ جب تک اللہ نے ہدایت نامہ نہیں بھیجا ہوتا یا رسول نہیں بھیجا ہوتا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کہتے ہیں رحیم اللہ، فرماتے ہیں کہ 3 چیز ایسی ہیں جس میں انسان کی عقل ٹھوکر کھاتی ہے. ایک ہے عورت اور مرد کے حقوق، دوسرے ہیں مزدور اور سرمایہ دار کے بیچ کے حقوق، اور تیسرا ہے حاکم یعنی اسٹیٹ اور محکوم یعنی سٹیزن کے بیچ کا جو کیا بولتے رائٹس ہیں
تو اس میں کیسے؟ تو بولتے یہ اہدنا الصراط المستقیم. یہاں پہ انسان اپنی عقل سے ٹھوکر کھاتا ہے اور محتاج ہوتا ہے اللہ کی ہدایت کی طرف. تو اللہ جب گائیڈ کرتا ہے تب آپ دیکھتے ہیں کہ انسانیت فلاح پاتی ہے. اب آتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو مغضوب کون ہے؟ ایک ہے جو ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہوئے، ٹھیک ہے، تو وہ ہدایت ان کے پاس آ گئی تھی لیکن وہ گمراہ ہو گئے. تو وہ جب گمراہ ہوئے تو یہ ہے یہودی، یہ ہے بنی اسرائیل جن کو کتاب ملی لیکن وہ اپنی کتاب کو کیا کیے پیٹھ کے پیچھے رکھ دیے. جن کو شریعت ملی اور مسلسل ان کے وہاں انبیاء آئے لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کو پیٹھ پہ لادا ہے. بلکہ سورۃ الجمعہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم پڑے گا اللہ تعالیٰ ان کی تشبیہ دے رہا ہے کہ جیسے گدھے کی پیٹھ پہ آپ کو کتاب رکھ دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور وہاں پہ اللہ نے دکھایا یہ آئینہ کہ اس آئینے میں تم اپنی شکل دیکھو، اس طرح کے کام تم نہیں کرنا. تو وہ اللہ کے مغضوب ٹھہرے تھے، یعنی اللہ کا غضب ان پر آیا تھا. اور دوسرے ہیں ولدالین، یہ ہے کسی کی محبت میں اور اتنے زیادہ وہ حد سے گزر گئے تھے، یعنی غلو کرنا. یہ نصارہ تھے، یہ کرسچن تھے، انہوں نے عیسیٰ کی محبت میں، عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ہر حد سے پار ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ نے کہا ہے، بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. آمین جو ہے وہ ہر اس دعا کے بعد کہنا لازمی ہے. آپ اسی لیے دیکھتے ہیں جو تمام اہل کتاب ہیں، وہ یہود ہوں کہ وہ نصارہ ہوں، ان کے وہاں بھی آمین کہنے کا چلن ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.